الرحمن الرحیم۔ حضرت تقریباً 35 دن سے بہت بیمار تھے، کافی تکلیف تھی، پریشانی تھی۔ تو ایک ہفتہ پہلے طبیعت سدھر گئی تھی، پھر طبیعت بگڑ گئی، پھر دوبارہ ICU میں رکھنا پڑا۔ پھر پرسوں پیر کے دن کہنے لگے گھر لے کر چلو مجھے، میں گھر میں رہنا چاہتا ہوں، تو سب سے معافی مانگے۔ تو بہت تکلیف تھی ان کو، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائے۔ آج ان کا انتقال ہو گیا، ہمارے درمیان نہیں رہے، بڑا افسوس ہے کہ ہمیں یتیم کر کر چلے گئے، کیونکہ ان کے جس ہمارے بہت ان کے یہ تھے، مجھ سے بھی معافی مانگنے لگے۔ میں نے کہا کیوں مجھ سے معافی مانگتے نہیں، بہت تکلیف دیا، بہت ستایا، میں اس طرح کہنے لگے۔ پھر میں نے کہا نہیں، میں آپ کو تکلیف دیا ہوں، میں کبھی آپ کو خوشی نہیں دے سکا، بہت تکلیف دیا ہوں۔ پھر آج صبح میں بھی 9 بجے بہت اچھے تھے، کھانا کھائے، پھر اچانک سو گئے، نیند میں ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج 10 بجے انشاءاللہ عیدگاہ میں نماز جنازہ ہوگی، تدفین یہیں مدرسے کے قبرستان میں عمل میں آئے گی۔ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ والد محترم کی مکمل مغفرت فرمائے، ان کے درجات۔ عیدگاہ جدید میں شاداب عیدگاہ میں 10 بجے جنازے کی نماز ہوگی، اور تدفین یہیں ہمارے مدرسے کے قبرستان میں عمل میں آئے۔ بس آپ سبھی حضرات سے دعاؤں کی گزارش ہے کہ ان کے لیے دعا فرمائے۔ اگر ان سے آپ لوگوں کی اس میں کبھی کمی کوتاہی لغزش ہو گئی ہو، میں دل سے معذرت چاہتا ہوں، بہت شرمندہ ہوں۔ بہت غصہ کرتے تھے، کبھی کبھار غصہ آ جاتا تھا، لیکن دل کے بڑے اچھے تھے، دل ان کا صاف تھا، دل میں کسی کی برائی نہیں رکھتے تھے۔ غصہ تھوڑا کر دیتے تھے، لیکن بعد میں الگ جانے پر جو انداز ان کا بات کرنے کا ہوتا تھا، وہ شاید اپنے سگے بھائی سے بھی زیادہ ان کا انداز اچھا رہتا تھا۔ اگر آپ لوگوں کے کبھی بھی ان کی تکلیف، ان کی وجہ سے کسی کا دل دکھا ہو، کسی کو چوٹ پہنچی ہو، تو میں معذرت چاہتا ہوں، ان کے لیے معاف فرما دے اور ان کے حق میں دعا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مکمل مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائے۔ میں سید احمد ابن حضرت مولانا محمد زین العابدین صاحب رشادی مظاہری، بانی و محتمم دارالعلوم شاہ ولی اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی مکمل خدمات رہے، معلم الحجاج ان کا لقب تھا، بڑے اچھے خدمات تھے ان کے، حاجیوں کے سلسلے میں بڑی خدمت کرتے، بیماری کے باوجود، تکلیف کے باوجود ڈائلسس چلتا تھا، لیکن حاجیوں کے پروگرام کو مس نہیں کرتے تھے۔ مجھ سے کہتے نہیں جانا ہے، حاجیوں کا مسئلہ ہے، ان کی تربیت ہونا، ان کا حج صحیح ہونا، بڑی فکر رہتی حاجیوں کی، ان کی بڑی خدمات رہی ہیں، ہم ان کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ بیماری کی حالت میں بھی حج کیمپ کو آنا، حاجیوں کو لبیک پڑھانا، ان کو بھیجنا۔ ہمارے حاجی مشتاق صاحب بھی بار بار کہتے کہ حضرت اتنی آواز میں مت بولے، لیکن وہ ایک الگ جذبہ تھا ان کے اندر، حاجیوں کو دیکھنے سے ایک الگ ایک طاقت ان کے اندر آ جاتی، تو وہ جو ہے اس کو برداشت نہیں کرتے، اور جو ہے اپنی خدمات کرتے رہے۔ خدمت کرتے کرتے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ بیماری کی حالت میں بھی سب کی فکر رہتی، سب کو پوچھتے کیوں وہ نہیں آئے، کیوں یہ نہیں آئے، ان کا کیا حال ہے، ان کا کیا حال ہے، مستقل پوچھتے رہتے۔ بڑا عجیب مزاج تھا ان کا، بڑی اچھی طبیعت تھی۔ اللہ تعالیٰ ان کو مکمل مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ جی وہاں پر بھی مکمل خدمت ہوتی تھی، بلڈنگوں میں جانا، بیان کرنا، مکمل طور سے حاجیوں کی سرپرستی کرنا، نگرانی کرنا، ان کو زیارت میں لے کے جانا، ان کو وہاں کے مقامات بتانا۔ بڑے عجیب شوق تھے ان کے اندر، خود کی کبھی فکر نہیں کرتے، نہ کھانے کی فکر تھی، نہ پینے کی فکر تھی، نہ گھر بنائے۔ کبھی زندگی میں انہوں نے اپنے لیے کچھ نہیں کیا، جو کچھ کیا صرف حج کرے، عمرہ کرے اور اللہ کے پاس چلے گئے۔ پتہ نہیں ان کے کتنے حج ہو گئے، کتنے عمرے ہو گئے، ہم اس کا گن بھی نہیں سکتے۔ حاجیوں کی بڑی خدمت رہتی ہے، اور سب کا ایک خدمت کرنے کا مزاج تھا۔ کوئی بھی فون کرتے فوراً چلے جاتے، نہ کھانے کی فکر تھی، نہ پینے کی فکر تھی، بس وہ قوم کی خدمت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بیماری کی حالت میں بھی کرتے۔ مستقل 4 سال سے بار بار بیمار ہوتے رہے، پھر اللہ تعالیٰ نے صحت دی، پھر خدمت کیا، پھر صحت دی،
عید کی نماز بھی عیدگاہ جدید میں ہی والد صاحب نے پڑھایا، خطبہ بھی دیا. پھر عید کے بعد اچانک تھوڑی طبیعت خراب ہو گئی. ہوتے ہوتے ایک لمبا عرصہ 35 دن تک علیل رہے. آج وہ ہمارے درمیان نہیں رہے. دارالعلوم شاہ ولی اللہ کی بنیاد دارالعلوم شاہ ولی اللہ کی بنیاد تقریباً 1982 میں عمل میں آئی. تب سے والد صاحب نے ہی یہاں ذمہ داری کو سنبھالا. وہ یہاں کے بانی بھی ہے، محتمم بھی ہے. انہوں نے اس ادارے کو اپنی بہت خون سے، اپنے پسینے سے ادارے کو کھینچا ہے، سینچا ہے. اس ادارے کو یہاں تک انہوں نے لے کر آئے ہیں. کبھی اپنی صحت کی پرواہ نہیں کی. اس ادارے میں جو ہے جتنا بھی کچھ ہو رہا ہے آج یہ والد صاحب کی محنت ہے، ان کی قربانی ہے. کبھی اپنی فکر نہیں کی، کبھی دنیا کی فکر نہیں کی. بس یہی کہتے کہ اعمال میں مال ہے. سب سے یہی کہتے کہ اعمال میں مال ہے. آپ جو ہے اعمال شروع کرو، مال اللہ دے گا. آپ مال کے پیچھے جائیں گے تو اعمال بھی جائیں گے، آپ کا مال بھی جائے گا. تو کبھی اپنے خود کے لیے کچھ نہیں بنایا انہوں نے. ساری زندگی مدرسے کے گھر میں گزاری. تقریباً 40 سال یہیں مدرسے میں گزارے. 40 پر 2، 40 پر 3 سال سے اس ادارے کو انہوں نے سنبھالا ہے. جی محلے والوں کو ساتھ میں لے کر چلتے. ہمارے مشتاق صاحب ہیں ماشاءاللہ، یہیں رہتے تھے پہلے. ان کی بھی بڑی قربانیاں ہیں ادارے میں، اور بہت سارے غیر مذہب کے لوگ بھی یہاں قربانی دیے ہیں، یہاں خدمت کیے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو ان سب کا بہترین بدلہ عطا فرمائے. جزاکم اللہ. السلام علیکم.